السلام علیکم جی، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں. جناب، ان لوگوں کا بڑا ہی شکریہ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور شیئر کیا دوستوں میں، بیل آئیکن پریس کی. تو آج یا باقی جو سننے والے ہیں میرے اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جناب، آج کل عمران خان صاحب کے ٹویٹ پر بڑا جو ہے وہ ایک جو ہے پونچال سا آیا ہوا ہے. تقریباً کوئی 7-8 دن گزر گئے ہیں اور ان 7-8 دنوں کے اندر اندر شیخ حمود الرحمان کمیشن جو تھا، رپورٹ جو تھی، اس کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو سقوط ڈھاکہ کے یا خان کے اور کردار پر اور اسی طرح فوج کے کردار پر جو بات کی ہے، اور حمود الرحمان کی جو اپنی جو ہے وہ ساری جو رائے ہے، اور اس میں کہ جن جو ہے چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، تو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ دراصل آپ خود ہی فیصلہ کریں، عوام ہی فیصلہ کرے. جو ٹویٹ عمران خان صاحب نے کی ہے کہ کون غدار ہے. تو ایک تو یہ پس منظر ہے ڈھاکہ کا، سقوط ڈھاکہ کا، کہ اس میں 90,000 جو ہے فوجی جو کہ انڈیا کی تحویل میں تھے، اور انڈیا یہ چاہتا تھا بنگلہ دیش سے مل کر، مجیب الرحمان سے مل کے، کہ اس کو سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں لے جا کر بنگلہ دیش کو الگ جو ہے ایک حیثیت، اپنی مملکت جو ہے حیثیت مل جائے. اور پھر اس کے بعد یہ 90,000 فوجی جو ہیں ان کی تذلیل کرنا چاہتا تھا انڈیا، کہ ان کی تذلیل ایسے کہ ان لوگوں نے جو عصمت دنیا کی ہیں، یا ان لوگوں نے جو قتل کیے ہیں، یا ان لوگوں نے جو خون ریزی کی ہے، تو اس کے بدلے میں ان پاکستانی فوجیوں کو چن چن کر ایک ایک کو قتل کیا جائے، ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے، یا ان کو صعوبت یا قید خانوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا جائے. تو یہ انڈیا کا پلان تھا، لیکن پاکستانی حکومت نے اس وقت بڑا اچھا کردار ادا کیا. چائنا کو ابھی آزاد کیے ہوئے کچھ ہی دن جو ہے تھوڑے ہی جو ہے وہ مدت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے چائنا ایک بڑی پاور تھی. چائنا کے ساتھ چلے گئے پاکستان، اور چائنا نے سلامتی کونسل میں پاکستان کا ساتھ دیا. ایک واحد ملک تھا، حالانکہ اکثریت جو تھی وہ اسی حق میں تھی، انڈیا کی لابی کے ساتھ تھی. انڈیا جیسے چاہتا تھا بنگلہ دیش مجیب الرحمان کے یہ جو ہے الگ ہی ملک بنے، اور پھر اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ دشمن تو وار کرتا ہے نا، دشمن وار کرتا ہے پاور پر. جو اصل پاکستان کی جو پاور تھی اس پہ یہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ان کی تذلیل کی جائے، لیکن ویٹو کرنے پر، جس طرح چائنا نے ویٹو کر دیا، تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے ان کی عزائم جو ہیں انڈیا کے اور امریکہ کے، یا اس طرح کے ان کے ساتھیوں کے، یا جو چاہتے تھے کہ اس طرح ہو، تو وہ خاک میں مل گئے. اور اس طرح جو ہے 90,000 فوجی انڈیا کو پھر جو ہے مسئلہ بن گیا. انڈیا اب یہ چاہتا تھا کہ اب 90,000 فوجی کا کیا کیا جائے، تو پھر ان کو سنبھالنے میں بڑی مشکل آ رہی تھی. تو پھر شملہ معاہدہ ہوا. شملہ معاہدہ میں بڑے ہی احترام سے پاکستانی یہ فوجی اپنے اپنے جو ہے دیسوں میں، اپنے اپنے گھروں کو جو ہے واپس آئے. اور جب کہ یہ جو ہے سرنڈر جو کیا گیا تھا پاک فوج کا، تو اس لحاظ سے اے کے نیازی صاحب کا، تو اس لحاظ سے پھر یہ جو واپس آئے، تو پھر یہ بڑے ہی بہترین طریقے سے جب واپس ہو گئے، تو یہ پاکستانی فوج کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا خوش آئند لمحہ تھا کہ جہاں یہ پوزیشن بن گئی تھی تو وہاں یہ سارے فوجی اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے. تو ایک بہت بڑا جو ہے فتنہ فساد ہونے سے بچ گیا. تو یہ جو دراصل ایک الاؤ جو ہے انڈیا جلانا چاہتا تھا پاکستانی فوج کے خلاف، اور پاکستان کی فوج کی تذلیل کرنا چاہتا تھا. جس طرح دشمن کا وار ہوتا ہے یا تھنک ٹینک ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستانی جب پاور میں، اس طرح کی دنیا ہنسے گی، دنیا تھو تھو کرے گی، اور کچھ بھی نہیں رہے گا پاکستان کے پاس، ملیا میٹ ہو جائے گا. لیکن جو ہے شملہ معاہدہ ہونے کے بعد پھر جب واپس آ گئے تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اور پاکستانی فوج جو ہے
پھر اپنے جو ہے ڈیفنس پر اور اپنی پاور پر اتنا مطلب کر گئی کہ وہ اب جو ہے انڈیا کے بالکل آمنے سامنے ہے. تو ایک پوزیشن وہ تھی اور اب ایک پوزیشن یہ ہے. لیکن اس میں جو ہے ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے سیاسی لیڈران، جس میں عمران خان بھی صف اول میں شامل ہو گئے ہیں، کہ وہ بھی اب جو ہیں کود پڑے ہیں کہ فوج کو بتایا جائے کہ آپ ہی جو ہے غدار ہو، آپ ہی کا کرا دھرتا ہے، آپ ہی نے سارا سکوت ڈھاکہ کیا تھا، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے انڈیا کا پلان جو ہے وہ ہوا تھا، اور آپ کی جو ہے نااہلی اور جو ہے نالائکی کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا. یعنی ساری باتیں. حالانکہ شیخ محمود الرحمان یہ جو کمیشن تھا، اس کی رپورٹ جو ہے عمران خان پہلے بھی پڑھتے رہے تھے، اور 26 سال تک عمران خان صاحب یہ جو ہے محمود الرحمان رپورٹ کا پتہ تھا، جو ہے یہ پڑھتے رہے. لیکن نہیں، اس وقت جو ہے فوج ہی ان کو جو ہے لے کے آئی، چاہے مشرف کے جو ہے روپ میں ہو، یا جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے روپ میں ہو. تو یہ ساری جو ہے اس کی پروان ہوئی، گروتھ ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اقتدار میں آئے. اقتدار میں آنے کے بعد یہاں تک کہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی تو اس وقت بھی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی عدم اعتماد آ گئی، عمران خان صاحب فیل ہو گئے. اور یاد رکھیے کہ یہ ایسی عدم اعتماد تھی، یہ پاکستان میں ہسٹری میں یہ جو ہے پہلا واقعہ ہے. پہلے بھی جو ہے لیڈران کے خلاف ہوئی، لیکن بینظیر کے خلاف، لیکن یہ ان کے خلاف کامیاب ہو گئی. جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے، سیاسی جو ہے ان کے ساتھ ہم آہنگی تھی، وہ بھی جو ہے ان سے جو ہے ان کی باتوں سے، ان کے معاملات سے وہ بھی جو ہے الگ ہو گئے. یاد رکھیے گا، ہر کوئی معاملہ ہوتا، کوئی بھی بل پاس کروانا ہوتا، کوئی بھی کورم پورا کرنا ہوتا پارلیمنٹ میں، یا جس جگہ پر انہوں نے کیمرے لگوائے تھے فوج سے کہ آپ کیمرے کے ساتھ ہماری سپورٹ کریں، تو یہ جو ہے کیمرے لگا کے بھی جو ہے یہ ساری گنتی بھی پورے کرتے تھے، اور بل بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے تھے. لیکن شیخ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یہ تو پہلے 1974 میں یہ ساری آ گئی تھی، تو یہ اس وقت عمران خان صاحب نے نہیں پڑھی تھی. آج ان کا بیانیہ کہ آج جو ہے میں نے جو ہے ان کو شیخ حمود الرحمان کی جو ہے رپورٹ کو آج کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، پہلے نہیں پڑھا تھا. تو اب یہ بیانیہ جو ہے فوج کے خلاف ہے. آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف جس طرح تذلیل کر رہے ہیں، جس طرح انڈیا جو چاہ رہا تھا، انڈیا بھی یہی چاہتا تھا، اور یہ آج جو ہے چاہے انڈیا کا آپ جو ہے اعلیٰ کار کہیں، یا ان کا جو ہے یہ آپ کہیں کہ بغیر لڑائی کے ہی سارا کچھ جو ہے ان کے معاملات ان کی جھولی میں جا رہے ہیں. اور یہ عدم اعتماد یا عدم استحکام سیاسی پارٹیز کا بالکل جو ہے یہ لگاتار اور مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا عمران خان صاحب ایک بات کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واویلا ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ساری جو ہے وہ سیاست چلا رکھی ہے. یہ کیا سیاست ہے؟ اگر ملک گروتھ کر رہا ہے، ملک کی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، جو ایک لگ نہیں رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا اپنے جو ہے وہ قید ہونے سے پہلے یا پکڑے جانے سے پہلے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے 31.4 تھی، وہ اب جو ہے 11 جو ہے پوائنٹ پہ آ گئی ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے. اقتصادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اب پوزیشن بہتر ہو گئی ہے. جہاں اس وقت جو ہے عمران خان کے دور میں چینی کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، پیٹرول پمپ بند ہو جانے، تو بڑے معاملات تھے جو چلتے رہتے تھے. لیکن جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا، تو یہ شکر ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا، اور پاکستان اب جو ہے وہ بہتر چل رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ چاہے جیسی تیسی ہو. ایک اور بات کہ فائز عیسیٰ صاحب نے اور جسٹس ممدوح خیل نے بھی ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی وہ پیشی ہوئی تھی جو ویڈیو کے ذریعے ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو دشمنوں سے بھی جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی، دشمنوں سے بھی ایک موقع آ جاتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو دشمن تو نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، آپ ضرور جو ہے ان سے ڈائلاگ کریں. یہی بات ممدوح خیل صاحب نے کی. فائز عیسیٰ نے تو یہ کہا کہ پارلیمنٹ چلے جائیں، وہاں پر آپ افہام و تفہیم کریں،
گفتگو چلائیں. حالات اگر ایسے ہیں تو پھر اور کیا حال ہے؟ اگر کوئی معاملہ پیش ہو گیا تو پھر اس کے ذمہ دار سیاسی ہی ہوں گے. تو آپ بیٹھ کر معاملات حل کریں. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا فائز عیسیٰ صاحب کا اور اچھا مشورہ تھا. لیکن مجال ہے جو ہمارے خان صاحب نے اس کو تسلیم کیا ہو. خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا 9 مئی کا میرا اپنا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بیانیہ ہے، ان کا 9 مئی کا بیانیہ الگ ہے کہ اس سے ہی میری مقبولیت ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ساری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ اگر کھڑی ہے تو عمران خان اس کے دوسری طرف ہوگا. پھر اگر دوسری طرف جو ہے ہوگا تو پھر یہ خان صاحب جو ہے ایک اور جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے چھلانگیں، جب جنرل باجوہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف جو ہے یہ عدم اعتماد ناکام ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے انہوں نے زور لگایا. لیکن آصف زرداری اور سیاسی پارٹی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. مل کے بیٹھ کے سب نے جو ہے ووٹ پورے کیے اور عدم اعتماد آ گئی. جب عدم اعتماد آ گئی تو اس کے بعد بھی 2 دفعہ جو ہے جنرل باجوہ سے ملاقات کرتے ہیں یہ خان صاحب، جو آج شیخ حمود الرحمان کمیشن پہ کہتے ہیں کہ غدار کون ہے، میری قوم سارا ہی دیکھ لے. تو اس وقت یہی آدمی یہی عمران خان صاحب یہ جو ہیں جنرل باجوہ کو 2 دفعہ کہہ رہے تھے کہ پوری زندگی کی لائف ٹائم جو ہے آپ مجھ سے جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں اور آپ جو ہے رہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ رستہ کھول دیں. تو یہ مطلب فیصلہ جب فوج نے کیا کہ نہیں اب نہیں اب نہیں، تو پھر جو ہے یہ تو چاہتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت گر جائے اور بڑی کوششیں کی، بڑے ترلے کیے، لیکن جو ہے باجوہ صاحب نے نہیں مانے. جب باجوہ صاحب نہیں مانے تو پھر انہوں نے جو ہے یو ٹرن لیا، پلٹا کھایا. پلٹا کھانے کے بعد اب جو ہے یہ ساری قوم جو ہے ساری قوم کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کرنل ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، کرنل ہیں، یہ سارے کے سارے اب جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف یہ غدار بن گئے. اگر کوئی ایماندار ہے ملک میں، یا اگر کوئی بہترین آدمی ہے یا ایک ملک کا خیر خواہ ہے، تو وہ جناب عمران خان صاحب اڈیالے میں بیٹھے ہیں. اگر وہ اڈیالے میں خیر خواہ بیٹھے ہیں، سارے کوئی بیٹھے، پھر ملک کیسے چل رہا ہے؟ یہ چور ڈاکو کیسے ملک چلا رہے ہیں؟ ملک کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. ملک کے ساتھ ان جو ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لیڈران کے ساتھ گفتگو ہونا چاہیے جیسا کہ فائز عیسیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں، ڈائل آپ کو کرنی ہوگی. گور علی خان مل کر آئے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیال جیل میں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اگر واقعی یہ صحیح ہے پھر اس کے بعد یو ٹرن نہیں ہو، تو یہ واقعی ٹھیک ہے کہ بالکل مخلصانہ طریقے سے ان سب سیاسی پارٹیز سے بات ہونی چاہیے اور ان کا ان کے نتائج نکلنے چاہیے. جس طرح مطلب حکومت اپریشیٹ کر رہی ہے کہ آپ آئیں، ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں. کوئی بھی معاملہ، جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے، وہ سارے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی حل ہوں گے. تو ایک طرف سے یہ بڑا اچھا بیانیہ ہے. اگر یہ پی ٹی آئی قائم رہتی ہے تو